إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله دوستان محترم، اللہ پھر فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ میں آج تک جو بھی پڑھ چکا اور آپ نے جو بھی آج تک پڑھا ہے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور سے لے کر جناب امام مہدی علیہ السلام تک، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام علی سے لے کر مہدی تک تمام ائمہ کرام اور تمام اولیاء اعظام اپنی اپنی عبادتوں کی معراج پر فائز تھے۔ اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک وہ عبادت نہیں کرتا۔ اللہ نے کسی ایسے رسول کو رسالت دی نہیں جو عبادت کا انکار کرے۔ تو بات ذہن نشین کریں کہ جب اللہ اپنے رسولوں کو جو پاک ہیں ان کو عبادت معاف نہیں کرتا، بتائیں مجھے اور آپ کو معاف ہو سکتی؟ اور پھر میرے نبی کی عبادت، میرے پیغمبر کی عبادت، ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، ساری ساری رات سجدہ کرتے ہیں، سارا سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ حضور بصری روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ایک روزہ رکھ لیا، کئی دن تک نہ افطاری ہوئی، کئی دن تک نہ سحری ہوئی، روزہ چلتا رہا۔ جب امام الانبیاء کو عبادت معاف نہیں ہے تو امتی کو معاف ہو سکتی ہے؟ عبادت کسی کو معاف نہیں، نماز کسی کو نہیں معاف، نہ مجھے نہ آپ۔ لیکن ہاں یہ بات ہے، میری اور آپ کی عبادت میں فرق ہے۔ میری عبادت کی حد ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک تعین کیا گیا ہے 5 وقت کی، بڑی کا 6 وقت کی، اگر کوئی بھاگ کے پڑے گا 7 یا 8 وقت کی۔ لیکن ان کی عبادتیں کیا تھی؟ حضور سرور کونین علیہ السلام ساری ساری رات نفل کے لیے کھڑے ہوتے، اور پھر اللہ نے فرمایا محبوبہ تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کرنا، تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کر۔ میری اور آپ کی عبادت میں یہ فرق ہے۔ اور پھر امام الاولیاء، امام اول سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عبادت کیسی عبادت ہے؟ کسی نے پوچھا یا علی کبھی اللہ دیکھا ہے، کبھی رب کی زیارت کی ہے؟ فرمایا سائل سوال کرنے والے سن، علی نے دوسرا سجدہ تب تک کیا ہی نہیں ہے جب تک پہلے سجدے میں اللہ کو نہ دیکھ لیا ہو۔